السلام علیکم گائز، مائی نیم از فہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جاب اپرچونٹی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے لے کے آ رہا ہوں گورنمنٹ جابس، تاکہ اس پہ اپلائی کر سکیں اور آپ لوگوں کو میکسیمم ٹائم مل سکے اپنی جابس کے لیے تیاری کرنے کا اور فزیکل اپنے آپ کو فٹ کرنے کا۔ تو گائز آج ہم بات کریں گے ڈائریکٹریٹ جنرل اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر لاہور پنجاب لاہور میں جو جابز آئی ہیں ان کے ریلیٹڈ۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں بھی گورنمنٹ جابس کے ریلیٹڈ انفارمیشن ہو کہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور کہاں سے اپلائی کرنا ہے۔ تو گائز ہم آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے جاب آ رہی ہے جونیئر کلرک کی۔ یہ 11ویں اسکیل کی جاب ہے، جس کے لیے عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے 18 سے 25 سال تک، اور اس کے لیے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ریکوائرڈ کیا گیا 2nd ڈویژن کا، اور ساتھ ہی آپ کا 25 الفاظ کا ٹائپنگ کا ٹیسٹ ہونا ہے، جس کے لیے آپ کی اسپیڈ ایک منٹ کے اندر 25 الفاظ فی منٹ ٹائپنگ کرنے کی اسپیڈ ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی مائکروسافٹ آفس یا کسی بھی دیگر اہم آفس اپلیکیشن کا میں مہارت ہونی چاہیے، جیسے کہ MS آفس ہے، MS ایکسل ہے، MS پاور پوائنٹ ہے۔ ایسی کوئی بھی آفس ریلیٹڈ اپلیکیشن ہے تو اس کے اندر آپ کی مہارت ہونی چاہیے۔ ٹوٹل اس میں آئی ہیں 36 سیٹیں آئی ہیں، جس میں جنرل کوٹا ہے جس پہ عام لوگوں کے لیے بھرتی ہونی ہے، وہ ہے 22 سیٹیں، اور جو ملازمین کی اولاد ہوگی ان کے لیے جو کوٹا آیا ہے ان کی تعداد ہے 7، اور اس کے علاوہ جو خواتین کا کوٹا ہوگا اس میں 5 سیٹیں ہیں، اور اس کے علاوہ اقلیتوں کی ہیں 2 سیٹیں۔ ایسے ہی کوچ کی ایک سیٹ ہے، جس کے لیے اسکیل ہے 8واں اسکیل ہے، اور اس کے لیے عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے 18 سے 30 سال تک، اور اس میں کم سے کم گریجویشن 2nd ڈویژن کے ساتھ ریکوائرڈ کی گئی ہے، یا پھر کہا گیا ہے کہ جی پروفیشنل لیول کا کھلاڑی ہو یا منظور شدہ بورڈ سے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ یا انٹرنیشنل لیول کا کھلاڑی ہو، اور ٹوٹل 1 ویکینسی آئی ہے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد ہے ٹیول مکینک، یہ 5ویں اسکیل کی جاب ہے، اس کے لیے 18 سے 25 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، اور اس کے لیے میٹرک ریکوائرڈ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی 3 سالہ ڈپلوما ریکوائرڈ کیا گیا، جس کے اندر اس ٹیول میکینکس کا آپ نے ڈپلوما کیا ہو، اور ٹوٹل یہ 2 سیٹیں آئی ہیں۔ اور اس کے بعد الیکٹریشین کی ہے 5ویں اسکیل کی جاب ہے، 18 سے 25 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، اور میٹرک ریکوائرڈ کیا گیا ہے کسی بھی منظور شدہ ادارے سے، اور الیکٹریشین کا 3 سالہ ڈپلوما اور 3 سالہ تجربہ کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اور ٹوٹل اسامیاں 18 آئی ہیں، جس میں سے 10 جو ہیں وہ جنرل کوٹا ہے، اور باقی جو چار جو ہیں وہ ملازمین کا کوٹا ہے، 3 خواتین کا اور 1 اقلیت کا ہے۔ اس کے بعد پلمبر کی جاب ہے، یہ 5ویں اسکیل کی جاب ہے، 18 سے 25 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، اور منظور شدہ ادارے سے سینیٹری فٹنگ کا ڈپلوما ہو اور 3 سالہ تجربہ بطور سینیٹری کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ٹوٹل 17 اسامیاں آئی ہیں، جس میں سے 10 جنرل کوٹا کی ہیں، 5 جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کی ہیں، اور 3 سرکاری ملازمین کی ہیں، اور 3 ہی خواتین کی ہیں، 1 ہے اقلیت کی۔ اور اس کے بعد ڈرائیور کی سیٹیں آئی ہیں، جو 5ویں اسکیل کی جاب ہے، جس کے لیے 25 سال سے 35 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے۔ اس کے لیے صرف مڈل پاس ریکوائرڈ کیا گیا ہے، اور LTV لائسنس ہولڈر ہونا چاہیے، اور 5 سالہ تجربہ بھی ہو آپ کا LTV لائسنس کا۔ ٹوٹل 6 سیٹیں آئی ہیں، جس میں سے 4 جنرل کوٹا ہیں، اور 1 ہے اس کے لیے سرکاری ملازمین کے لیے، اور 1 خواتین کے لیے۔ اس کے بعد ہے کوک کی آئی ہے، پہلے اسکیل کی جاب ہے یہ، اور اس کے لیے 22 سال سے 35 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، اور میٹرک پاس اور 3 سالہ تجربہ ہو، اور پاکستانی اور کانٹیننٹل کھانا بنانا جانتا ہو۔ اور ٹوٹل یہ اسامیاں 2 آئی ہیں، اور دونوں ہی جرنل ہیں۔ اس کے علاوہ بیرر ہے، بیرر ایک پہلے اسکیل کی جاب ہے، اس کے لیے 22 سال سے 35 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، میٹرک پاس چاہیے اس کے لیے، اور تجربہ 3 سالہ ہو، پاکستانی اور کانٹیننٹل کھانے بنانا جانتا ہو۔ اس کے لیے بھی ٹوٹل 3 اسامیاں آئی ہیں، اور تینوں ہی جنرل کوٹا ہیں۔ اس کے بعد ہے نائب قاصد کی بھی پہلے اسکیل کی جاب ہے، 18 سے 25 سال تک عمر ریکوائرڈ ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہوں، مطلب آپ کے پاس مڈل انٹرمیڈیٹ یا کوئی بھی ڈگری نہیں ریکوائرڈ، مگر آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو۔ یہ ٹوٹل اسامیاں آئی ہیں 17، جس میں سے 10 جو ہیں جنرل کوٹا کی ہیں، اور 3 جو ہیں وہ سرکاری ملازمین کی ہیں، 3 خواتین کی ہیں، اور 1 ہے اقلیت کی۔ اس کے بعد ہے چوکیدار کی جاب ہے، یہ بھی پہلے اسکیل کی جاب ہے، اس کے لیے 18 سال سے 30 سال تک عمر ریکوائرڈ کی گئی ہے، اور اس کے لیے پرائمری پاس ریکوائرڈ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی متعلقہ شعبے میں 2 سال کا تجربہ رکھتا ہو۔ اور یہ ٹوٹل چوکیدار کی جابز آئی ہیں 114 جابز آئی ہیں، جس میں سے 68 جاب جو ہیں وہ جنرل کوٹا ہیں، اور 23 سیٹیں ہیں جو سرکاری ملازمین کی ہیں، اور 17 جو ہیں
وہ خواتین کی ہیں، اور 6 سیٹیں جو آئی ہیں وہ اقلیت کی آئی ہیں۔ اس کے بعد مالی ہے، مالی بھی پہلے اسکیل کی جاب ہے، اس کے لیے 18 سے 30 سال تک عمر کو ایڈ کی گئی ہے، میٹرک پاس ہونا چاہیے اور ساتھ ہی اس کا 2 سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹوٹل 4 اسامی آئی ہیں، جس میں سے 2 جنرل کوٹا ہیں اور ایک سرکاری ملازمین کی ہے اور ایک خواتین کی ہے۔ اس کے بعد ہے بیلدار۔ بیلدار بھی پہلے اسکیل کی جاب ہے، اس کے لیے بھی 18 سال سے 30 سال تک عمر کو ایڈ کی گئی ہے، پرائمری پاس ہونا چاہیے اور متعلقہ شعبے میں آپ کا 2 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اور ٹوٹل اسامیاں آئی ہیں 175، جس میں سے 105 جو سیٹیں ہیں وہ جرنل ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو 35 سیٹیں ہیں وہ سرکاری ملازمین کی ہیں، اور جو 26 سیٹیں ہیں وہ خواتین کی ہیں اور 9 سیٹیں اقلیتوں کی ہیں۔ اور اس کے بعد ہے سویپر، آخری جاب، جس کے لیے پہلے اسکیل کی جاب ہے اور 18 سے 30 سال تک عمر کو ایڈ کی گئی ہے اور پرائمری پاس ہونا چاہیے، متعلقہ شعبے میں 2 سال کا آپ کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ٹوٹل اسامیاں آئی ہیں 88، اور اس میں سے 53 اسامیاں جو ہیں 53 وہ آئی ہیں جنرل کوٹا کے لیے، اور 18 آئی ہیں سرکاری ملازمین کے لیے، 13 آئی ہیں جی خواتین کے لیے اور 4 آئی ہیں اقلیت کے لیے۔ اب نیچے ہم پڑھ لیتے ہیں شرائط و ضوابط، جس میں جو کہ مختلف شرائط انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ وہ درخواستیں سادہ کاغذ پر بذریعہ ڈاک ارسال کریں، جن کے ساتھ قومی شناختی کارڈ، ڈومیسائل، تعلیمی کوائف، 3 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور تجربے کا مستندہ نقول منسلک ہو۔ مطلب کہ یہاں پہ ریکوائرڈ کیا گیا کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے ڈاک کے ذریعے بھیجنے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا قومی شناختی کارڈ ہو اور ڈومیسائل ہو، اور جتنی بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، جو مطلب کہ آپ نے انٹر کیا ہے، میٹرک کیا ہے، مڈل کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے ان سب کی فوٹو کاپی ہو، اور 3 عدد پاسپورٹ سائز آپ نے اپنی فوٹو کاپیاں پکچریں بھیجنی ہیں، اور جو ہیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کا متعلقہ ادارے کے اندر جو ایکسپیرینس ہے اس کی بھی اپنے کاپی ساتھ اٹیچ کر کے بائی ڈاک بھیجنی ہے۔ اور سیکنڈ شرط ہے درخواست کنندہ اپنی درخواست کے بیرونی لفافے پر جس اسامی کے لیے امیدوار ہے کا نام حروف میں تحریر کرے، نیز ہر اسامی کے لیے الگ الگ درخواستیں دینا ضروری ہے، اکٹھی بھیجی گئی درخواست پر ناقابل قبول ہوں گی۔ اور یہاں پہ یہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ ایک سے زیادہ اسامیوں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ آسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں، مگر ہر ایک کے لیے آپ نے الگ الگ انویلپ میں بھیجنی ہے، مطلب ایک ہی انویلپ میں چیزیں ڈال کے آپ نے نہیں بھیجنی، وہ آپ کی قابل قبول نہیں ہوں گی، اور اس لیے ہر ایک کے لیے الگ الگ انویلپ آپ نے بائی ڈاک بھیجنا ہے، اور ہر انویلپ کے اوپر آپ نے جس اسامی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس اسامی کا نام اوپر لکھ کر بھیجنا ہے۔ اور اس کے بعد تھرڈ ریکوائرمنٹ ہے جی درخواست کنندہ کا اپنی درخواست کے بیرونی لفافے پر متعلقہ کوٹے کا نام تحریر کیا جانا ضروری ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ جو آپ نے جس سیٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اپنے لفافے کے اوپر، انویلپ کے اوپر آپ نے یہ چیز لکھنی ہے کہ میں سرکاری ملازمین کے کوٹے پہ اپلائی کر رہا ہوں، یا میں خواتین کے کوٹے پہ اپلائی کر رہا ہوں، یا میں جنرل کوٹے پہ اپلائی کر رہا ہوں، یہ چیز آپ نے لازمی لکھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ منتخب شدہ امیدوار کو صوبہ پنجاب میں کہیں بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی ہے جی گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ کے ملازمین امیدواروں کی درخواستیں اپنے دفاتر کی وسعت سے آنا ضروری لازمی ہیں۔ تو اس میں یہاں پہ یہ چیز کی گئی ہے کہ جی گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو، اگر وہ آپ اس جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے نا تو وہ اپنے کیا نام ہے جس متعلقہ ادارے میں وہ پہلے جاب کر رہا ہے تو اس وہاں سے NOC لازمی لے کر پھر بھیجے، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ NOC مطلب کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ۔ تو اس کے بعد آتا ہے گائز اگلی ہے دستی اور نامکمل درخواستیں ناقابل قبول ہوں گی، قبل دی گئی اخبار اشتہار کے تحت دی گئی کوئی درخواست قابل غور نہ ہوگی۔ یہاں پہ ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جی یا تو اگر آپ کی اپلیکیشن انکمپلیٹ ہوئی تب بھی آپ کو آپ کی درخواست پہ غور و فکر نہیں کیا جائے گا، اور متعلقہ اشتہار سے پہلے اگر آپ نے کوئی درخواست دی ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں کیا جائے گا، اور کسی قسم کا TADA برائے انٹرویو نہیں دیا جائے گا، مطلب کہ اگر آپ نے انٹرویو کے لیے آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کا خرچہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد درخواستیں زیر دستخط کے دفتر میں 7 اکتوبر 2022 تک موصول ہونی چاہیے، بعد میں موصول ہونے والی درخواستوں پر ناقابل غور کیا جائے گا۔ مطلب کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ 7 اکتوبر 2022 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جس پہ آپ نے جب تک آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اسامیوں کی تعداد میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے، سلیکشن کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے جی محکمہ اعضاء کو اختیار ہوگا کہ بغیر وجہ بتائے بھرتی کا عمل کسی بھی وقت منسوخ یا ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب کی پالیسی کے تحت عمر کی بلائی حد میں رعایت لاگو ہوگی۔ منتخب شدہ امیدوار کو انٹرویو کے لیے کال بذریعہ ڈاک ارسال کی جائے گی۔ مطلب کہ جو بھی آپ اپلیکیشن کے تھرو بھیجتے ہیں تو جو وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اس کو برائے ڈاک ہی یہ لوگ انفارم کریں گے۔ اس کے بعد ہے منتخب شدہ اداروں کے تمام
محکمہ شرائط بمشمول ہیپاٹائٹس بی سی اور ایچ آئی وی کا کلیئر سرٹیفکیٹ سرکاری ملازمین کے منظور شدہ بورڈ سے جمع کروانا لازمی ہوگا، ورنہ تقرری نہ ہوگی۔ یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ آپ کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ لازمی ہونا چاہیے، جو آپ نے ساتھ اٹیچ کر کے دینا ہے، جس میں آپ کا ہیپاٹائٹس بی سی کا ٹیسٹ ہو اور ایچ آئی وی کا ٹیسٹ ہو، جو کہ کلیئر ہونا چاہیے۔ اور میرٹ کا تعین حکومت پنجاب کی مروجہ ریکروٹمنٹ پالیسی 2022 کے مطابق کیا جائے گا۔ اور گائز یہ تھی جی جابس جو اس وقت آئی ہیں، اور یہ جو جس ایڈریس پہ آپ لوگوں نے بھیجنا ہے وہ ایڈریس یہ ہے: اسسٹنٹ ڈائریکٹریٹ ایڈمن، ڈائریکٹریٹ جنرل سپورٹس اینڈ یوتھ افیئر، پنجاب، نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور، نز قذافی اسٹیڈیم لاہور۔ تو گائز یہ وہ ایڈریس ہے جس پہ آپ لوگوں نے اپنی جو درخواستیں ہیں وہ آپ نے بائی ڈاک اس پہ بھیجنی ہیں۔ تو گائز یہ تقریباً 500 سے زیادہ اسامیاں ہیں، تو لازمی اس پہ اپلائی کریں اور ساتھ ہی اپنے پیپر کی یا اپنے انٹرویو کی تیاری کریں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ فی امان اللہ۔